ایسی عورت جو بچہ نہ اس کا ہو سکا ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو، اس میں ڈپریشن اور انگزائٹی اور اس کو اپنے آپ کو کم تر سمجھنے کے احساسات باقی عورتوں سے 70-80% زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں کچھ احساسات ہوتے ہیں جیسے میں نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، اس کی خواہش تھی میں اس کو نہ دے سکی، میں کم تر ہوں، میرے اندر کچھ خامی ہے، جو میرا مقصد تھا میں پورا نہ کر سکی۔ اس کے اندر ایک اور احساس ہوتا ہے کہ میرے والدین کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے ہاں پوتا ہوگا، میں اپنے والدین کو پوتا نہ دے سکی، تو میں کم تر ہوں۔ اور اس کو جو یہ احساس کمتری ہوتا ہے نا، وہ اس کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، انگزائٹی میں لے جاتا ہے، اور زیادہ دیر انسان انگزائٹی میں اور ڈپریشن میں رہے نا تو اس کو اپنے آپ پر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ اپنے آپ پر غصہ آنا شروع ہو جائے نا تو آپ کو ارد گرد سب پہ بھی غصہ آنا شروع ہو جائے گا، تو اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایجیٹیٹڈ ہو جاتی ہے، اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، وہ اگریسو ہو جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی میں اتنی مشکلات آتی ہیں۔ اور ہماری سوسائٹی تو ایک خاص طرح کی رحمت ہے، ہماری سوسائٹی میں تانے بھی سننے پڑتے ہیں اس کے اوپر۔ ایک تو اپنے اندر آپ اپنے آپ کو کوس رہے ہو، اور پیچھے سے سسرال نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، شوہر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کے اپنے والدین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرف سے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں ایک بہن ہے، اس کے ہاں بچہ نہیں ہو رہا، اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہوئی، وہ پریگننٹ ہو گئی، تو باقی سب تو خوش ہیں، اس کے اوپر جو احساس کمتری جو ہے وہ 100 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس میں ڈپریشن آ جاتی ہے کہ میرے اندر کیا خامی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں یہ جو عورت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کب سے دعائیں کر رہے ہیں امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ رسالت ان کی اولاد میں دی جائے گی، یہ سارے وعدے ہیں، اور یہ عورت ان کے ساتھ ساری زندگی اس نے گزاری ہے، اور پھر دوسری شادی بھی ہوئی ہے، وہاں اولاد بھی ہو چکی ہے، اتنی بڑی عمر میں جا کے اب بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوا۔ کس ڈپریشن میں ہوگی یہ عورت، کیا احساسات ہوں گے اس عورت کے؟ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سوچیں کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی، اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اب تو تقریباً 100 سال کی ہو گئی ہے، اب وہ سنتی ہے بچہ ہوگا آپ کے ہاں، تو اس کو ایک دم سے غصہ بھی آتا ہے، چیختی ہے، وہ اس کو پروٹوکول کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ فرشتوں کے جانتی ہے، وہ فرشتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے آ کے کہتی ہے بوڑھی عورت، میں جب جوان تھی تو کیا مسئلہ تھا، اب آ کے مجھے دینا ہے، اب کیوں دینا ہے، پہلے کیوں نہیں دیا، پہلے سے مجھے عقیم کیوں رکھا؟ تو 2 سوال ہیں، انگلش میں کہوں گا وائی ناؤ، اور دوسرا سوال ہے وائی ناٹ بفور۔ تو اس طرح سے آج کل کہہ لیں شی از کوسچننگ گاڈ، وہ خدا کے سامنے سوال پوچھ رہی ہیں، وہ فرشتوں کے سامنے پوچھ رہی ہیں، اب آیا آپ کو خیال، یہ کیوں، یہ کیسے؟ اب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنے کے بجائے اس خاتون سے بات کرنی شروع کر دی۔ اب انہیں وہ کہتے ہیں کذالک قال ربک، ایسے ہی کہا ہے آپ کے رب نے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہا ہے تو کہا کیوں ہے؟ پتہ ہے مجھے کہا ہے، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، علم والا اور حکمت والا، لیکن پہلا نام یہاں پر علم نہیں ہے، پہلا نام حکمت والا ہے، حکیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ابھی ہی آپ کی اولاد ہونی تھی، ابھی ہونی تھی، اور اسی وجہ سے، اور اس میں ایک حکمت ہے جس کو آپ نہیں سمجھ سکتی، لیکن اللہ کو پتہ ہے کب آپ کو ماں بنانا تھا، اسی کا پلان تھا یہ کہ یہ محرومی والے سال جو ہے نا سارے اس میں آپ کو رکھنا تھا، یہ اس کی حکمت تھی۔ لیکن دوسری بات کہ آپ کے اوپر جو رنج گزرا ہے نا، جس اداسیوں سے آپ گزری ہیں، جو آنسو آپ نے خاموشی میں بہائے ہیں، جو تکلیف آپ کے اندر دل میں رہی ہے، جس تکلیف کے ساتھ آپ سوئی ہو، جس تکلیف کے ساتھ آپ اٹھی ہو، اس سب کو اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، اس سب کا علیم۔ قالوا كذلك ربك قالوا انه هو الحکیم العلیم۔ ان 2 الفاظ سے اس عورت کو تسلی مل گئی، اس کو تسلی کسی انسان سے نہیں آ سکتی، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب ایک ایسا رشتہ اللہ نے بنایا، اور ہمارے رب کے کئی نام ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انہیں 2 ناموں کی ابھی ضرورت تھی۔ جو اللہ کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے، اگر اس نے ابھی مجھے رہا کیا ہے جیل سے، اگر اس نے آج مجھ سے یہ مصیبت ہٹوائی ہے، اس کا پلان تھا، یہ پہلے بھی ہٹوا سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت تھی کہ آج میں اس مصیبت سے نکلوں، اور جس مصیبت سے میں گزر رہا تھا اس سے وہ ناواقف نہیں تھا، اس کو پتا تھا میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں، وہ علیم ہے، انہ هو الحکیم العلیم۔ تو یہ ایک عظیم حکمت ہے۔ اب اس کو آگے سمجھ لیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ پہلے ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں ہزاروں سال گمراہی رہی ہے اسماعیل کی اولاد میں، اور آخر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد سے آئے ہیں، ہزاروں سال بعد۔ تو ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، پھر اسماعیل رسول ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال کی گمراہی ہے،
اور اس کے بعد آخر میں آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو عورت ہے نا جو بانجھ رہی ہے، اس کی اولاد اب ہیں اسحاق نبی، ان کی اولاد ہیں یعقوب نبی، ان کی اولاد ہیں یوسف نبی، ان کی اولاد کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کلما ہلک، اور حدیث میں بتایا گیا کلما ہلک نبی خلف نبی. بنی اسرائیل میں جو ہے نا انبیاء ایک کے بعد دوسرے آتے رہے، ایک کی موت ہوتی دوسرا آ جاتا، ہر جنریشن میں مسلسل عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء ہی انبیاء ہی انبیاء ہیں. وہ تمام انبیاء کی ماں ہیں. وہ جو عورت بانجھ رہی ہے نا، اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ کس کی ماں ہے. وہ موسیٰ کی بھی ماں ہے، وہ زکریا کی بھی ماں ہے، وہ یحییٰ کی بھی ماں ہے، وہ عیسیٰ کی بھی ماں ہے، ان تمام کی ماں ہے. وہ مریم کی بھی ماں ہے، کیونکہ وہ سب اسحاق سے آ رہا ہے، وہ سب اسحاق سے آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کو نہیں معلوم کہ شاید جس مصیبت سے آپ گزر رہے ہو نا، اس سے نکلنے کے بعد جو اللہ کا آپ کے لیے پلان ہے، ہو سکتا ہے اس کا فائدہ آپ کے جانے کے 100 سال بعد بھی چلتا رہے، آپ کے جانے کے 300 سال بعد بھی چلتا رہے. ہم اپنی زندگی میں جو پھنس جاتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی زندگی انفینٹ معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. آپ کی زندگی کبھی والی نہیں، ہمیشہ والی نہیں ہے. آپ کی زندگی کچھ لمحے اس دنیا میں، لیکن جو نعمتیں اللہ آپ کو دے دے اور اس کا آپ صحیح استعمال کر لیں نا، اس پہ شکر گزاری کر لیں، تو ہو سکتا ہے اس کے اثرات کئی سالوں تک، صدیوں تک، دنیا تک پھیلتے رہیں، جاتے رہیں. آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ایک ذہنیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختصر سے الفاظ میں ہمیں دی ہے. اتنے چھوٹے سے 2 الفاظ ہیں، اس کو آپ اگر ایسے ہی پڑھ لیں تو اچھا، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بوڑھی ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے، چلو آگے پڑھو. مزے کی بات کہاں ہے؟ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، اس کے اندر ایک خزانہ ہے. انسان دل کھول کر اس خزانے کی تلاش میں آئے تو اس کی زندگی بدل جائے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی زندگیوں کو بدلے اور ہمیں اس قرآن کا نور ہمارے دلوں میں ڈالے.